اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم چوتھے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور حسب معمول ہم آغاز کرنے سے پہلے کل کے سوال کے جواب پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کل میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کن امور کا خیال رکھا جائے، اور جو پارہ ہم نے کل پڑھا تھا یعنی کہ تیسرا پارہ، اس میں ہی اس کا جواب موجود تھا جس کا آپ نے مجھے جوابات بھیجے بھی ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے خرچ کیا جائے، نیت اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جس پہ خرچ کیا جائے اس کو جتا کے ضائع نہ کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے جو مانگتے ہوئے نہیں آتے لیکن وہ سفید پوش ہوتے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہ تین چیزوں کا ذکر ہم نے کل کے سپارے میں پڑھا تھا۔ اب ہم اپنے آج کے سپارے کے اوپر آتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 میں بھی سورہ آل عمران جو ہم نے کل شروع کی تھی اس کا ہی تسلسل ہے، اور آخر میں جا کے سورہ نساء کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پہلی ہی آیت کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر میں سامنے سے آ جاؤ یا پیچھے سے آ جاؤ، نیکی یہ ہے کہ انسان عمل کرے، اللہ کے تقوی اختیار کرے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، حسن سلوک کرے، اور یہاں پہ آ کے نیکی کے تصور کو دوبارہ درست کیا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں لگا دو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمت کا جملہ استعمال کیا ہے کہ ہر انسان کی اپنی محبوب چیز بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے کل بھی کی تھی کہ کسی کے لیے کوئی چیز بہت ضروری ہوتی ہے جو دوسرے انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی انسان کا دل کپڑوں میں زیادہ لگتا ہے، کسی کا گھر میں، کسی کا گیجٹس میں، کسی کا زیورات میں۔ تو جو چیز تمہیں پسند ہو اس چیز کو لگانا، بعض دفعہ مال لگانا آسان ہوتا ہے، وقت یا صلاحیتیں لگانا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے وقت دینا آسان ہوتا ہے، پیسہ اللہ کی راہ میں دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو انسان جس چیز کو محبوب رکھتا ہو اس چیز کو اللہ کے لیے لگایا جائے تو پھر وہ نیکی کے قریب پہنچے گا۔ اس کے بعد پھر حج کا حکم آتا ہے، حج کی فرضیت کا ذکر آتا ہے، اور ایک پھر بڑی ہی پیاری آیت آتی ہے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات جو پچھلے پاروں میں ہمیں بار بار دکھائے گئے، کائنات، زمین، آسمان، وہ ساری چیزیں جو معمول کے مطابق چلتی ہیں اور جن میں سے کوئی ایک چیز بھی ہل جاتی ہے تو ہم حیران و پریشان ہوتے ہیں، وہ میرے جسم کے اندر چلنے والے بہت سارے سسٹمز۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ تو اللہ کے احسانات اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مطابق اس کا خوف اور اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ اور ہم نے یہ سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا کہ ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا اور بندے کا مقام بتاتے ہیں، کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ واقعتاً ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے اور میری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اس کے بعد جو ہدایت کی گئی، سب مل کر اللہ کی رسی کو، اس قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو جوڑنے والی چیز ہے کہ ایک قرآن جو ہم سب کا تعلق ہے، ہم سب کے درمیان، ہم نہیں جانتے، ہم درس قرآن میں جمع ہوتے رہے ہیں، اس وقت حالات کی وجہ سے ہم نہیں ہو پا رہے، لیکن ہم درس قرآن میں جاتے ہیں، ہم کتاب کو اٹھاتے ہیں، ہم کسی رنگ، نسل، رشتہ داری کی بنیاد پہ جمع نہیں ہوتے، بلکہ جو تعلق ہم سب کو آپس میں جوڑتا ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے وہ اللہ سے تعلق اور اللہ کی کتاب ہے۔ اور اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے جس سے خبردار کیا گیا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو وہ فریضہ یاد دلایا گیا ہے جس کو کل بھی ایک ہلکی سی ہنٹ آئی تھی، اور اب دوبارہ کہا جا رہا ہے، تم وہ بہترین گروہ ہو جسے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ اب وہ ذمہ داری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، لوگوں کو خوشخبری دیں، لوگوں کو خبردار کریں، اب وہ اس گروہ یعنی امت مسلمہ یعنی میں اور آپ، ہمارے پاس وہ ذمہ داری آ گئی ہے جسے اس دنیا میں اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ اپنا یہ فرض انجام دے۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب سے خبردار فرمایا وہی ساری چیزیں کہ یہ تمہارے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے اور یہ تمہارے لیے کبھی خیر کی امید بھی نہیں رکھتے، اور جہاں موقع ملتا ہے تمہارے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر غزوہ احد پہ تبصرہ جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل وقت تھا، لیکن ہم جتنے بھی قرآن میں واقعات دیکھتے ہیں، اور آپ کبھی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے پڑھیں گے، ہم جتنے بھی قرآن میں ایسے واقعات دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کہیں نہ کہیں ذکر لاتا ہے قلبی کیفیات کا، جھکاؤ کا، دنیا اور آخرت میں ترجیح دینے کا۔
اور یہاں پہ بھی جب غزوہ احد کا تبصرہ کیا جاتا ہے تو یہی بات کی جاتی ہے کہ اصل میں تو تم دنیا کو زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب دوسرا ربع شروع ہوتا ہے اس پارے کا تو کہا جاتا ہے دوڑ کے چلو، بھاگو، کہیں اور نہیں دیکھنا، نہ الٹے ہاتھ نہ سیدھے ہاتھ، نہ وقت ضائع کرنے کا ٹائم ہے، جلدی جلدی بھاگو، دوڑو، جنت کی راہ پہ چل پڑو۔ اور اس کے بعد پھر آیت 134 اور 135 دو آیتوں میں اہل جنت کے وہ اوصاف بتائیں کہ جنت میں جانے والوں کو کیا چیز الگ کرتی ہے، کیا نمایاں کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اگر وہ خدا نخواستہ یا کسی وجہ سے زندہ نہ رہیں کیا کرو گے؟ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام پہ چلنے والے انسانوں کے پیچھے نہیں چلتے، اللہ کی ہدایت کے اوپر چلتے ہیں۔ جو انسانوں کو دیکھ کے دین سے قریب آتا ہے وہ انسانوں ہی کے رویے دیکھ کے دین سے دور چلا جاتا ہے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ انسانوں کے بجائے اس ہدایت کی طرف رجوع کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا ہے کہ جو رنج، آزمائش، مصیبت، پریشانیاں تمہارے پاس آتی ہیں یہ سارے امتحان ہیں، یہ وہ ٹیسٹ کیس ہیں جو ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں۔ کبھی انفرادی حیثیت سے آتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا میں بہت پریشان ہوں، لوگ نہیں جانتے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں کبھی انفرادی زندگی میں اور کبھی اس شکل میں آتے ہیں جس میں ہم اس وقت مجموعی طور پہ متاثر ہوئے ہوئے۔ تو کچھ پریشانیاں، آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ اجتماعی ہوتی ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں مطلوب کیا ہوتا ہے کہ بندے کا رویہ کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے اس وقت، وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، وہ کیسے صبر کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ دوسروں کو کیا تلقین کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی امتحان سے کوئی سرخرو ہو جاتا ہے اور کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں، کون؟ جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اللہ پہ ہر حال میں توکل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا تیسرا ربع جو پارہ نمبر 4 کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو دلوں کی کیفیت سے باخبر ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو جو کیفیات، پریشانیاں، جھجک، کھٹک، ریا، اندر جو دل کے اندر پنپ رہا ہے اللہ کو وہ نظر آ رہا ہے، اور اللہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا اور پاک اور ناپاک لوگوں کو الگ کر کے رہے گا۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے جس میں سب مجموعی طور پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے چھانٹ لے گا اور وہ انہی آزمائشوں سے چھانٹے گا۔ انفرادی اور اجتماعی جو حالات آئیں گے اسی میں سے اللہ تعالیٰ الگ کرتا چلا جائے گا ان لوگوں کو جو خالص ایمان اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر بخیلی پہ تنبیہ کی گئی کہ اگر تم اپنا مال بچاؤ گے، اگر تم اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے، اگر تم یتیم کا کھاؤ گے تو تم اپنے لیے جہنم میں جانے کا راستہ پیدا کرو گے۔ اور دوبارہ سے یہ تلقین کی کہ دیکھو جان و مال کی آزمائشیں تو آئیں گی، یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ تو ہم سورہ بقرہ سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا صبر اور نماز سے مدد لو، یہاں پہ بھی دوبارہ آتا ہے کہ صبر اور تقویٰ، اللہ کا خوف اور اللہ پہ بھروسہ۔ ہم جانتے ہیں کہ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی پریشانی آئی تو میں نے اس کے اوپر صبر کر لیا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی حالت، کوئی بھی پریشانی انسان کی یکسوئی متاثر نہ کرے اور وہ اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ کھڑا رہے، ڈٹا رہے، کوئی چیز اس کو ہلا نہ مارے۔ تو صبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں ہیں جو ہر طرح کے حالات سے تمہیں نکال لیں گی۔ اب کرنے کا کام وہی ہے جو پہلے کہا کہ اللہ کی کتاب کو تمہیں پھیلانا ہوگا، دوبارہ تلقین کی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا آخر میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں جو مساوات مرد و زن کا ایک نقطہ ہے کہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ گویا مرد اور عورت ہونا کسی کے اعمال پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں ان عورتوں کی جو کہ اللہ کی راہ میں بڑے بڑے درجے لے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اور ہم آگے ان کا ذکر بھی سنیں گے۔ تو مرد ہونا یا عورت ہونا عمل کے لحاظ سے یا انجام کے لحاظ سے کوئی تفریق نہیں کرتا، دونوں اللہ کے لیے بالکل برابر ہیں۔ اس کے بعد پارہ نمبر 4 کے چوتھے ربع کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں پہ سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء وہ صورت ہے جس میں زیادہ تر عورتوں سے متعلق احکام اور آئلی قوانین بہت زیادہ آئے ہیں، لیکن اس صورت کا آغاز ہی ان آیات سے ہوتا ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تقویٰ کا ذکر کیا ہے، 2 بار، اس لیے
کہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو تمام معاملات کو ٹھیک رکھ سکتی ہے۔ اگر عورت کو بھی اس بات کا خیال ہو کہ اس کو جواب لوگوں کو نہیں اللہ رب العالمین کو دینا ہے، اور اگر مرد کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ اس کو جواب خاندان کو نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو دینا ہے، تو بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جہاں پہ بھی ایسے احکامات کا ذکر کرتا ہے جہاں لوگوں سے معاملہ ہے، جہاں ازدواجی معاملات ہیں، جہاں وراثت کا ذکر ہے، وہاں ہر جگہ تقوی کی تلقین کی جاتی ہے کہ خوف اللہ کا رکھو، لوگوں کا نہیں۔ اللہ کا خوف ہوگا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن شرط یہ لگائی جاتی ہے بشرط کہ تم عدل سے کام لے سکو۔ اس کے بعد وراثت کے احکام بہت تفصیل کے ساتھ آتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک پورا موضوع ہے، ایک پورا علم ہے، علم وراثت، تو ہم بہت تفصیل سے شاید یہاں پہ ذکر نہ کر سکیں، لیکن آئندہ کہیں آپ ضرور اس کا علم حاصل کر سکیں تو ضرور کریں۔ وراثت کے احکامات کے بعد ایک بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ پر بندوں کی توبہ کا حق ہے، یعنی یہ اللہ پر حق ہے کہ جب بندے اللہ کی طرف پلٹیں تو وہ ان کی توبہ قبول کرے۔ بس کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں کیا ہیں کہ وہ اصرار کرنے والے نہ ہوں، وہ یہ نہ ہو کہ گناہ پہ کیے جا رہے ہیں کہ بس اللہ سے توبہ کر لیں گے اور معاف ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ وہ سچے دل کے ساتھ پلٹنے والے ہوں، وہ اللہ کے پاس آئیں، شرمسار ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، تو پھر یہ اللہ پر حق بن جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرے۔ اور یہ بہت بڑی تسلی دینے والی آیت ہے۔ ہم سب کے اعمال ہم اپنی زندگیوں میں جھانکتے ہیں تو ہماری زندگیاں کس راستے پہ چلتی ہیں؟ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی جن حالات کا شکار ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہم سب کی اللہ کی راہ سے بھٹکنا ہوگا، ہم سب کی کوتاہیاں ہوں گی، ہم سب کے گناہ ہوں گے، تو یہ وقت ہے کہ اللہ کے پاس پلٹا جائے، یہ وقت ہے کہ اللہ کی طرف جا کے اللہ سے عافیت مانگی جائے، اللہ سے مانگا جائے کہ ان حالات سے اللہ تعالی ہمیں نکالے، اور اللہ سے توفیق مانگی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر ہی رکھے۔ اور اس سپارے میں پھر آخر میں جو ہے محرم رشتوں کی پوری فہرست دی گئی ہے کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں جن میں باہمی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ہمارا پارہ نمبر 4 تو ختم ہوتا ہے، لیکن جو سوال مجھے آج آپ سے کرنا ہے وہ یہ کہ سورہ آل عمران میں اہل جنت کے کون کون سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کون سے لوگ ہوتے ہیں جو جنت کی طرف دوڑتے ہیں، اور یہ آپ کو آیات 134 اور 35 سے انشاءاللہ ملے گا، تو آپ مجھے ضرور میل کیجئے۔ اور جو دعا آج آئی تھی وہ سورہ آل عمران ہی کی 147 آیت میں آئی تھی، جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔